بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور ودلت عليه آلام الظهور، الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم الصلاة والسلام وأفضل التحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، لا سيما على أخيه ووصيه ووزيره وخليفته وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، واللعنة الله الدائمة الباقية من الآن إلى قيام يوم الدين على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والقرآن المجيد وقال الله: بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صلى لوگوں کو روز قیامت کا، بلکہ اس روز قیامت کی ایک خاص سچویشن کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس صورتحال کے لیے ابھی سے آمادہ ہو گئے، اور اس صورتحال سے آپ نجات تب پائیں گے جب اس دنیا میں لوگوں کو اپنا رہبر بناتے وقت آپ نے عقل مندی دکھائی، اور یہ عقل مندی آپ تب دکھائیں گے جب آپ کو کچھ پتہ ہو۔ اگر آپ مطالعے کی عادت آپ کی نہیں ہے، عام طور پر یہ جو تھرڈ ورلڈ ہوتا ہے ان لوگوں کی مینٹیلٹی یہ ہوتی ہے، عقیدہ ہو، تاریخ ہو، احکام ہو، فقہی مسائل ہو، ہر جگہ محنت کرنے سے بچنا چاہیے۔ کوئی ہو جو فلاں مسئلہ آ کر ہم کو بتا دے، کوئی ہو جو فلاں عقیدہ ہم کو آ کر بتا دے، کوئی ہو جو فلاں واقعہ آ کر ہم کو بتا دے۔ عزیزان گرامی، فقہی مسائل میں تو یہ بات چل جائے گی، لیکن عقائد میں یہ چیز نہیں چلے گی جب تک آپ نے اس عقیدہ جو عقیدہ آپ نے بنا رکھا ہے اس کے لیے اگر آپ نے کوئی محنت نہیں کی ہے، چاہے صرف عقل لگانا، اگر ذرا سے بھی آپ کی محنت نہیں ہے تو قیامت کے دن عدل الہی کا تقاضا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ انسان جس نے محنت کر کے ایک عقیدہ بنایا ہو، وہ انسان جس نے سنا کر عقیدہ بنایا ہو، دونوں کو ایک مقام پہ رکھتے، یہ اللہ کی عدالت سے دور ہے۔ اور فرمانے ایک سوال پڑھنے پر محمد والے لہذا تاریخ اسلام عام حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ایک عام الفیل سے لے کر 8 ہجری تک ہم پہنچے تھے۔ ہجری میں ریپیٹ کرتا ہوں، باقی شاید دیکھ لو۔ پہلی ہجری میں پیغمبر اسلام مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں۔ وہ افراد جو 11 بعثت اور 13 بعثت میں ان کے ہاتھوں پر بیعت کر چکے تھے، انہوں نے ضد کیا کہ آپ کو آنا چاہیے۔ 1 ہجری میں پیغمبر اسلام آتے ہیں، آپ نے یہودیوں سے معاہدہ کیا کہ ہمارے اوپر ظاہر ہے جنگیں ہونے والی ہیں، آپ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے، اس کے لیے ہم آپ کو فورس بھی نہیں کریں، لیکن چونکہ آپ مدینے میں رہ رہے ہیں ہم آپ کو ڈیفینڈ کریں گے، آپ ہمارے ساتھ کوئی جھگڑا ہو تو بس نیوٹرل رہیے اور خبردار ہمارے دشمنوں کے ساتھ نہ مل جائے۔ ٹھیک۔ 2 ہجری میں پیغمبر اسلام کی جنگ ہوتی ہے مکے والوں سے، جسے جنگ بدر کہتے ہیں۔ اس میں غزوہ بنی قینقاع نے پیغمبر اسلام سے خیانت کی، مسلمان وہاں سے فارغ ہوئے، ان کو مدینے سے باہر نکال دیا کہ اب تم رہنے کے لائق نہیں، کیونکہ وہ تو اتفاقی طور پہ مسلمانوں کو جیت حاصل ہو گئی، ورنہ ان کی 3 گنا تعداد زیادہ اور ادھر سے جاسوس موجود، مسلمانوں کو تو اسی مقام میں شکست ہو جانی چاہیے۔ اگلے سال 1 ہجری میں مائگریشن، 2 ہجری میں جنگ بدر، 3 ہجری میں جنگ عہد ہوتی ہے، قبیلہ بنی نذیر کو مسلمان اس میں بھی باہر نکالتے ہیں۔ 5 ہجری میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ خندق ہوتی ہے، اس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں۔
6 ہجری میں پیغمبر اسلام واپس جا کر مدینے والوں سے صلح حدیبیہ کرتے، 7 ہجری میں جنگ خیبر ہو جاتی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو پیرلل میں آپ کو یاد رکھنی ہے، جنگوں کے ساتھ مولا کائنات کے گھر کے واقعات. 2 ہجری میں شادی ہوتی، 3 ہجری میں امام حسن، 4 ہجری میں امام حسین، 5 ہجری میں جناب زینب سلام اللہ علیہ، 6 ہجری میں جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ، 7 ہجری میں ظاہر ہے کہ صرف جنگ خیبر ہوتی ہے. اور 8 ہجری میں مسلمان واپس جا کر مکے والوں کو فتح کر لیتے ہیں. کس بنیاد پر؟ کیونکہ انہوں نے پیغمبر اسلام کے ایک قبیلے بنی خزاعہ کے اوپر اٹیک کر دیا تھا. بنی بکر کس کے ساتھ تھے؟ کفار قریش کے ساتھ تھے. بنی خزاعہ پیغمبر اسلام کے ساتھ تھے. تو چونکہ ان کے کسی الائی کے اوپر شرط صلح حدیبیہ کی شرط یہ تھی کہ آپ کے حلیف کے اوپر ہم اٹیک نہیں کریں گے. جب انہوں نے اٹیک کر دیا، مسلمانوں نے مکہ کو جا کر فتح کر لیا. اور اس مقام پر پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ الیوم یوم المرحمہ، آج مغفرت کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے. ایک سلام پڑھنے پر محمد والے تو 8 ہجری یہ ماہ مبارک رمضان تک ہم پہنچے تھے. اب اس کے بعد مکہ تو مسلمان ہو گیا پورا، اطراف میں تو قبیلے تھے بنو ثقیف اور بنی حوازن. تو انہوں نے ماحول کو انداز لیا کہ اب کفار قریش کے بعد ہمارا نمبر ہے. حالانکہ پیغمبر اسلام نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا تھا. پیغمبر اسلام نے جس نے وعدہ خلافی کی تھی اس کو پیغمبر اسلام نے سزا دی، لیکن بقیہ لوگوں کے خلاف پیغمبر اسلام نے کوئی اعلان جنگ نہیں کیا تھا. لیکن یہی ہوتا ہے، معصوم کے مزاج کو نہ پہچاننے کا نقصان انسان خود اٹھاتا ہے. اگر انہوں نے پیغمبر اسلام کو ایک اللہ کا بھیجا ہوا نبی اور رحمت للعالمین سمجھا ہوتا تو انہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن ان دونوں نے اس سے پہلے کہ مسلمان ہمارے اوپر حملہ کریں، ہم آگے بڑھ کر پریمپٹیو ایکشن ہم ہی حملہ کر دیں. اور ان دونوں نے جیسے پیغمبر اسلام نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کیا حال چال ہے، اس نے کہا کہ یہ دونوں قبیلے تو مکمل طور پہ تیار ہو چکے ہیں، آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں. پیغمبر اسلام نے کہا ٹھیک ہے نکلتے ہیں. حنین ایک وادی کا نام ہے، وادی کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان جو پلین جگہ ہوتی ہے ویلی، اس وادی حنین میں مسلمانوں کا فیس آف ہوا بنی ثقیف اور بنی خزاعہ، نہیں معاف کیجیے گا، بنی ثقیف اور بنی حوازن کے ساتھ. خزاعہ تو وہ لوگ تھے جن کے اوپر انہوں نے اٹیک کر کے اپنے اوپر آفت مول لی. بنی ثقیف اور بنی حوازن پیغمبر اسلام اپنا لشکر لے کے نکلے. اب یہ لشکر توجہ چاہتا ہوں، اس میں مدینے والے لوگ بھی ہیں، دھیان سے سنیے گا، مدینے والے لوگ بھی ہیں، مکے کے نیو مسلمس بھی ہیں. تو 10,000 مدینے والے جو آئے تھے اور 2,000 مکے والے، 12,000 کی تعداد. اور ادھر وہ بیچارے 3-4 ہزار سے زیادہ تھے نہیں. تو مسلمانوں نے جنگ احد والی غلطی پھر دہرائی. مسلمانوں کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ آج ہمیں کون ہرا سکتا ہے. توجہ چاہتا ہوں. اور نتیجہ یہ ہوا کہ یاد رکھیں کہ جس کی تعداد کم ہوتی ہے بیٹل فیلڈ میں، تعداد کم ہونے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مخالف کے بارے میں سب کچھ پتا ہوتا ہے، ان کو آپ کے بارے میں نہیں پتا ہوتا ہے. گوریلا وار کی ایک گوریلا وارفیئر کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کہیں بھی چھپ جاتے ہیں، لیکن جس کے پاس ایک بڑا لشکر ہے وہ کہیں نہیں چھپ سکتا. تو مسلمانوں کے پاس 12,000 کی فوج تھی اور ان کے پاس گنے چنے چند افراد تھے. یہ جیسے ہی مسلمان فخر کے عالم میں کہ آج تو ان کو ہم کچل کے رکھ دیں گے، اس وادی حنین کے درمیان پہنچے. 2 اطراف سے پہاڑ تھے. ان دونوں ثقیف اور حوازن والوں نے ایسی تیر اندازی کی ان کے اوپر کہ مسلمانوں کے قدم اگڑ گئے. اور اس کے بعد انہوں نے نیچے اتر کر تلواروں کے ساتھ مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. اس مقام پر پیغمبر اسلام نے اپنے ہاتھوں میں تلوار اٹھائی. پہلی جنگ ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام کو تلوار اٹھانی پڑ گئی کیونکہ سب نکل گئے. میں نے عرض کیا تھا کہ خداوند عالم نے جنگ احد کے بعد سورہ آل عمران میں بالکل فرمایا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہیں معاف کر دیا. لیکن یہ معافی تب تک ویلڈ ہے جب تک اس غلطی کو دہرایا نہ جائے. اور فرما رہے لیکن اگر پھر یہ غلطی دہرائی جائے اور پیغمبر اسلام کو چھوڑ کر صحابہ نکل جائیں، اب دوبارہ کسی معافی کی ضرورت پڑے گی نہیں پڑے گی. اس مقام پر خداوند عالم نے ارشاد فرمایا یغفر لمن یشاء، اللہ جسے چاہے گا اسے معاف کرے گا، ہر انسان کی بخشش نہیں ہونے والی. اس مقام پر پیغمبر اسلام کو تلوار ہاتھ میں لے کے آپ نے ایک رجس پڑھا، انا النبی لا کذب انا عبد المطلب، میں کوئی جھوٹا نبی نہیں ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. پیغمبر اسلام تلوار لے کر اس جنگ حنین میں 8 ہجری میں ہو رہی فتح مکہ کے فوراً بعد. اور اس کے بعد جناب عباس ان کے چچا تھے جن سے بنی عباس ہیں، انہوں نے بھی لوگوں کو بلانا شروع کیا. یہ کیا ہے، ہر موقع پر تم چھوڑ کر چلے جاتے ہو. اس کے بعد نہ جانے جناب عباس کی بلانے کا اثر تھا یا خود مسلمانوں کے اوپر رقت تاریخ کا ہمیں اسلام کو کہاں چھوڑ کر آ گئے. مسلمان قافلہ پلٹا اور مولا کائنات جنگ احد میں جس شان کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، جنگ حنین میں بھی مولا کائنات اسی شان کے ساتھ جنگ کر رہے تھے. لہٰذا مسلمان پلٹے اور تھوڑی دیر بعد
ثقیف اور حوازن دونوں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ جان گھر میں اس مقام پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ خداوند عالم کی سرزنش کرنے کے باوجود، دھیان سے سنیے، پیغمبر اسلام کو بار بار میدان جنگ میں چھوڑ کر جانے کے باوجود، کم از کم یہ دو میدان تو ہے، احد 3 ہجری میں اور 5 سال کے بعد حنین، ان دونوں مقامات پر، اور یہ جنرل ہسٹری ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساری کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے۔ ہر کتاب کی شان یہ 2 واقعات بڑھا رہے ہیں کہ ایک طرف جنگ احد میں پیغمبر اسلام والرسول یدعوکم، تم اس وقت تک نہیں پلٹے کہ جب پیغمبر اسلام تمہیں بلا رہے تھے اور تم اس کے بعد بھی نہیں پلٹے، اور جنگ حنین میں خداوند عالم ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْن، پہلی جنگ ہے کہ جس کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ یعنی پیغمبر اسلام کو تنہا چھوڑ دینے کا طلب خود پیغمبر اسلام سے زیادہ خداوند عالم کو تھا۔ خداوند عالم کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں مختلف مقامات پر تمہاری مدد کی، اور یوم حنین میں آپ بھی یاد رکھیے گا قرآن مجید کے الفاظ۔ آگے خداوند عالم کہتا ہے اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں مبتلا کر دیا، تم بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے، پھولے نہیں سما رہے تھے، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، لیکن کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئی، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تمہارے لیے تنگ ہو گئی تھی، ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، اور تم نے اپنی پیٹھ دکھا کر میدان جنگ میں پیغمبر اسلام کو تنہا چھوڑ دیا۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کے بعد خداوند عالم نے کسی بخشش کا تذکرہ نہیں کیا کہ ہم نے معاف کیا یا نہیں کیا اس جانے گرامی۔ اس جنگ حنین کے بعد اور جنگ احد کے بعد اگر ایک انسان چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، جنرل ہسٹری پڑھنے والا آج کی تاریخیں پڑھ کر ان دونوں جنگوں کو دیکھ کر اگر وہ یہ رائے بناتا ہے کہ جنگ میں ڈٹ کر لڑنے والا اور نہ لڑنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو کیا اس کے اس پرسپشن کو آپ غلط ثابت کر سکتے؟ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ جھگڑا کرتے ہیں، جھگڑا ہم کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، اگر کوئی انسان ان تمام واقعات کو دیکھے اور کہے بھائی جو لوگ نہیں بھاگے اور جو لوگ چلے گئے، آپ کہتے ہیں کہ ان کو برا بھلا نہیں، کہ بالکل ہم آپ کی بات سارے تسلیم خواہ ہمارا، آپ کی ساری باتیں ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن اگر ایک انسان ایک نظریہ بنا رہا ہے تو اس کو آپ مجبور تو نہیں کر سکتے، اور اگر آپ مجبور کر بھی لیں تو اس کے دل میں ان کی محبت تو آپ نہیں ڈال سکتے۔ ایک سلام پڑھنے پر محمد پیغمبر اسلام نے 2 سال پہلے 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر پیغمبر اسلام نے کہا کہ بیٹھو سب لوگ اور سب کے سب اس بات کا وعدہ کرو کہ اگر کوئی برا وقت پڑ جائے تو مجھے چھوڑ کے نہیں بھاگو گے۔ اگر واقعی سب کے سب تمام جانساران پیغمبر اسلام ہوتے تو اس بیعت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ بیعت اس بات کی علامت ہے کہ پیغمبر اسلام کو سب کے کردار پہ برابر سے بھروسہ تو نہیں تھا۔ ابھی جانے گرامی 8 ہجری اور پیغمبر اسلام، مدینے والوں نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں؟ اب ظاہر ہے مکے میں ساری مشکلات ختم ہو گئی، پیغمبر اسلام واپس اپنے ہوم ٹاؤن آ گئے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتی ہے اور جنگ حنین ہوتی ہے، یہ دونوں جنگیں اور اطراف کا ایریا کلیئر کرنے کے بعد پیغمبر اسلام مکے والوں کو مکہ حوالے کر کے واپس مدینے آ جائے۔ اتنا اگر ذہن انسانی میں آ جائے، اب بعد کی ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہے سمجھنا۔ 1 ہجری پیغمبر اسلام کی ہجرت، 2 ہجری جنگ بدر، 3 ہجری جنگ احد، 5 ہجری جنگ کون سی جنگ؟ خندق، بے شک 6 ہجری میں صلح حدیبیہ، 7 میں جنگ خیبر اور 8 میں جنگ حنین اور فتح مکہ۔ پہلے فتح مکہ اور اس کے بعد جنگ حنین اور پیغمبر اسلام واپس آ جائے۔ اب سارے واقعات قرآن مجید کی آیتیں ہوں یا پیغمبر اسلام کی احادیث ہوں، اہل بیت کی فضیلت میں جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں یا پیغمبر اسلام کی حدیثیں جو اہل بیت کی فضیلت میں، وہ سب فتح مکہ سے واپس پلٹنے کے بعد ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ یاد رکھیں پوری تاریخ اسلام آپ کے ذہن پہ نقش رہے۔ اب 9 ہجری میں مباہلہ ہوتا ہے، اسی 9 ہجری میں آیت تطہیر نازل ہوتی ہے، اسی 9 ہجری میں سورہ حل عطا نازل ہوتا ہے۔ ایک سلوات پڑھ دے پر محمد محمد صلوات دھیان سے سنیے گا، بار بار یہ چیزیں اتنی تفصیل سے نہیں پڑھی جاتی، اور خصوصاً بالکل جو جیسا تاریخی کتابوں میں ہے بالکل میں متن آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ یعنی اگر آپ کہیں پر اس کو پیش کر دیں تو کوئی آپ کو کاٹ نہیں سکتا۔ ہاں اس کے اوپر آپ جو نظریہ بنائیں گے وہ آپ کا اپنا ہے، لیکن یہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ بالکل تمام تاریخی کتابوں کے اوریجنل ٹیکسٹ ہیں۔ 9 ہجری پیغمبر اسلام مدینے واپس آتے ہیں اور 10 ہجری میں
واقعہ مدینہ میں تمام ہو گئی. تاریخ اسلام یہی اتنی مطلب ہے کہ اصل جو ہے وہ یہی اتنی ہے. لہٰذا اتنا یاد رکھنا تو کوئی مشکل نہیں ہے. اور فرما رہے ہیں انشاءاللہ میں بعد میں کسی مجلس میں ایک عام الفیل سے جہاں تک ریپیٹ کر دوں گا. اب آئیے ان آیات کی طرف جو اہل بیت کی شان میں 9 ہجری میں واقع ہے. سب سے پہلے مسلمانوں کا فیس آف ہوتا ہے عیسائیوں سے. نجران کے عیسائی آئے کہ ہم آپ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں. نجران کہاں ہے؟ سعودی عرب اور یمن کی بارڈر پر. وہاں سے چل کر آئے. کردار معصوم کو سمجھنے کی کوشش کریں. مسلمانوں نے کس کو ہرایا؟ کافروں کو ہرایا. اس کے بعد یہودیوں کا ہرایا اور عیسائیوں کو بھی ہرا دیا. جنگ موتا میں 2 لاکھ کا لشکر مسلمانوں سے ڈر کے بھاگ گیا. اب اگر 22-25 لوگوں کا ایک گروپ آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم آپ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپر ہینڈ رکھنے کے باوجود مسلمانوں کو راضی نہیں ہونا چاہیے. لیکن کردار معصوم یہ ہوتا ہے کہ چاہے آپ طاقتور ہوں لیکن اگر سامنے والا تلوار کے بجائے کردار کی جنگ پر آ جائے تو آپ کے پاس کردار بھی ایسا ہو کہ آپ اسے ہرا سکیں. انہوں نے کیا کہا کہ ہم آپ سے بحث کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بحث بھی کیسی کڑوجتی والی. اور فرمائیں کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. پیغمبر اسلام نے کہا نہیں اللہ کے نبی ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے بیٹے نہیں تو پھر کس کے بیٹے؟ اپنے حساب سے انہوں نے بہت بڑی دلیل دے دی. یہ کوئی دلیل ہوئی؟ بہت سارے لوگوں کے باپ کا نام آپ کو نہیں پتا ہوتا تو کیا ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا جائے؟ اور اسی ساتھ ساتھ اسی بائبل میں انہوں نے جناب عیسیٰ کا شجرہ جناب آدم سے ملا رکھا ہے. دھیان دیجیے گا اس بات. پیغمبر اسلام چاہتے وہی بائبل کھول کر رکھ دیتے کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ یہ کیا شجرہ ہے تمہارا؟ اس میں لکھا ہوا ہے. لیکن چونکہ اس شجرے کو خود پیغمبر نہیں مانتے لہذا بطور دلیل اسے پیش نہیں کیا. یعنی آپ کو ایک درس دیا جا رہا ہے کہ غلط بات کو غلط بات کے ذریعے رد نہیں کرنا چاہیے. جب اس شجرے کو خود پیغمبر اسلام نہیں مانتے، حالانکہ جواب خاموش کرنے کے لیے جواب بہت اچھا تھا لیکن پیغمبر اسلام نے نہیں پیش کیا. اب آیت آئی انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ کی مثال خداوند عالم کی نظر میں آدم جیسی ہے. عیسیٰ بہرحال ماں تو ہے نا، آدم میں تو ماں اور باپ دونوں نہیں ہیں. اس کا جواب عیسائیوں کے پاس کوئی نہیں، لہذا وہ خاموش ہو گئے. لیکن اس کے باوجود کٹ حجتی جاری رہی، نہیں مانا. ایک انسان اگر نہ ماننے پہ آئے آپ اسے سمجھا نہیں سکتے. جناب آدم سے بڑی اگزامپل تو نہیں دی جا سکتی تھی. جناب آدم جن کو وہ مانتے ہیں کہ وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اس کے باوجود وہ نہیں مان رہے. پھر آئے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اس کے باوجود بھی آپ کی اس آیت قرآنی دلیل کے باوجود بھی اگر کوئی آپ سے حجت کرتا ہے فقل، تو آپ ان سے کہتے ہیں تعالو آؤ ندعو ابنانا و ابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. آؤ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو لائیں، اپنے بچوں کو لائیں، اپنے نفسوں کو لائیں اور اس کے بعد ایک دوسرے کے اوپر لعنت کریں. دیکھیں اللہ کی لعنت کس کے اوپر ہوتی ہے. توجہ چاہتا ہوں. اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کو تمام مسلمان، ظاہر سی بات ہے مجمع عام میں جو بات ہو رہی ہے اس کا انکار تو آپ نہیں کر سکتے. مباہلے میں پیغمبر اسلام کس کو لے کر آئے؟ امام حسن امام حسین السلام کو، مولا کائنات کو اور شہزادی سلام اللہ علیہ. ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں. یہودی عیسائیوں نے کیا کہا؟ آج ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، سب کو یاد ہے نا یہ سارے جملے مجلسوں میں وہ چہرے دیکھ رہے ہیں اگر یہ بد دعا کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے چلتا ہوا نظر آئے. عزیزان گرامی، ان عیسائیوں نے اسی مدینے میں ڈیرا ڈال رکھا تھا، وہ بھی آج کا مدینہ نہیں تھا. یعنی اس مدینے میں وہ اتنے دنوں سے رہ رہے ہیں تو پیغمبر اسلام کو تو پہلے سے جانتے ہیں، مولا کائنات سے بھی پہلے سے واقف ہیں. امام حسن اور امام حسین ہر نماز میں پیغمبر اسلام کے ساتھ ہوتے تھے لہذا ان کو بھی دیکھ رکھا تھا. کون سی شخصیت ایسی تھی کہ جس کو پہلی بار دیکھ رہے؟ توجہ چاہتا ہوں. اکلوتی شخصیت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی تھی. اس مقام پر توجہ چاہتا ہوں کیونکہ اب 9 ہجری کے بعد کوئی نہ جنگ ہونے والی ہے اور نہ کوئی مباہلہ ہونے والا ہے. لہذا خداوند عالم نے تو پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. اس حدیث کو مکمل کرنے کے لیے خداوند عالم نے شہزادی سلام اللہ علیہ کو کردار کی جنگ میں ایک لوتی شخصیت بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ جس طریقے سے تلوار کی جنگ میں علی کا کوئی ثانی نہیں ہے، کردار کی جنگ میں فاطمہ کا کوئی ثانی نہیں اور اس جنگ کو یعنی جو کردار کی جنگ ہے اگر اس میں شہزادی سلام اللہ علیہ کو نکال دیا جائے تو مولا کائنات کی برابری کرنے والی کوئی خاتون نہیں ہے. اور اگر مولا کائنات کی ساری جنگوں کو ہٹا دیا جائے تو شہزادی سلام اللہ علیہ نے اس مقام پر جو شکست دی ہے ان کی برابری کرنے والی کوئی نہ خاتون ہے نہ کوئی مرد ہے. اس کے بعد موبائل تمام ہو گئی. جب ایک پارٹی چلی جائے گی تو دوسری کیا کہتے ہیں اس کو واک اوور. جب ایک پارٹی چلی گئی تو دوسری
پارٹی لامحالہ اس کو فتح نصیب ہو گئی. اور یاد رکھے گا انسانی کرام, مسلمانوں نے اپنے ہی علاقے میں, ان لوگوں نے نجران بلا کے یہ ڈیبیٹ نہیں کی تھی, مدینے آ کر ڈیبیٹ کر رہے تھے. اس کے باوجود کردار کے لحاظ سے مسلمان, یاد رکھیے گا, چاہے آپ طاقتور ہوں, چاہے آپ تلوار کے ذریعے شکست دے سکتے ہوں, چاہے آپ بیٹل فیلڈ میں کسی کو ہرا سکتے ہوں, لیکن کردار اتنا مضبوط رکھیے کہ اگر مد مقابل کردار پہ آ جائے تو ہم کردار میں بھی اسے شکست دے دیں. جملہ عرض کرتا چلوں میدان کربلا کا, امام حسین اسلام نے فرمایا کردار کتنا مضبوط ہونا چاہیے. یہ میں بہت بار عرض کر چکا ہوں کہ اصحاب امام زمانہ علیہ السلام نے اگر آپ کو شامل ہونا ہے تو کردار آپ کا پہلے سے ریڈی ہونا چاہیے, کیونکہ کربلا میں معیار بدل گیا. اب جہاد اکبر پہلے ہے, جہاد اصغر بعد میں. امام حسین صاحب کردار کتنا بلند ہونا چاہیے. کیا فرمایا مولانا آخری خطبے میں, تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو, کیا میں نے کسی حلال کو حرام کر دیا ہے یا حرام کو حلال کر دیا ہے. جملہ یاد ہے آپ کو, مولا یہ فرماتے ہیں عزیزان گرامی, اس جملے کے بجائے امام حسین اسلام کیا یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ کیا میں پیغمبر اسلام کا نواسا نہیں ہوں جن کا کلمہ تم پڑھتے ہو, کیا میں مولا کائنات کا فرزند اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا لخت جگر نہیں ہوں کہ جن کی تلواروں کے صدقے میں تم نے پیٹ بھر کھجوریں کھائی ہیں. دیکھنے میں آپ کو 11 ہجری سے 61 ہجری 50 سال کا فاصلہ لگتا ہے, لیکن میدان کربلا میں وہ افراد موجود تھے جنہوں نے آغوش پیغمبر میں امام حسین السلام کو دیکھ رکھا تھا. لہٰذا اگر امام حسین السلام یہ جملے کہتے تو کسی کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ ہوتا نہیں تھا. نہیں غور فرما رہے ہیں, امام حسین السلام اگر اپنی رشتہ داری کا اعلان کرتے تھے پیغمبر اسلام سے تو کسی کے پاس اس کا جواب لانے کے لیے جملے نہیں ہوتے. لیکن میدان کربلا میں امام حسین السلام نے کیا کہا, نہ میں نے کسی حلال محمد کو حرام کیا ہے نہ حرام محمد کو حلال کیا ہے. اس کی وجہ کیونکہ سامنے سے کوئی جواب نہیں آیا. یہ جملہ توجہ چاہتا ہوں, کاش آپ غور فرمائیں, یہ جملہ کہ نہ میں نے کسی حلال کو حرام کیا ہے نہ حرام کو حلال کیا ہے, آپ اپنے دوستوں میں نہیں کہہ سکتے. یا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. رشتہ داروں میں نہیں کہہ سکتے, اپنے گھر والوں کے بیچ میں یہ جملہ نہیں کہہ سکتے. پتہ نہیں کب کس کو کیا یاد آ جائے. لہٰذا یہ جملہ ہم کبھی کہہ ہی نہیں سکتے ساری زندگی میں. دشمنوں کو چھوڑ, امام حسین السلام نے گھر والوں کے بیچ میں نہیں کہا, چاہنے والوں کے بیچ میں نہیں کہا, دشمنوں کے بیچ میں کہا, وہ بھی وہ دشمن جو قتل کرنے آیا ہے. اس موقع پر تو کوئی کچھ بھی بول کے جا سکتا تھا, لیکن امام حسین السلام نے ان دشمنوں کو چیلنج کیا کہ نہ میں نے حلال محمد کو حرام کیا ہے نہ حرام محمد کو حلال کیا. اور ان کی خاموشی, امام حسین کا کہنا بھی بڑی بات نہیں ہے, اس کہنے کے بعد دشمنوں کا خاموش رہنا اس بات کی علامت ہے کہ امام حسین اسلام نے میدان کربلا میں پیغمبر اسلام سے اپنی رشتہ داری کا کوئی اعلان نہیں کیا, اور یہ اعلان نہ کر کے یہ بتا دیا کہ میں تلوار کی جنگ میں بھی تم سے فضیلت رکھتا ہوں اور کردار کی جنگ میں بھی تم سے زیادہ بافضیلت ہوں. ایک سلوات پڑھتے بار محمد یہ جملہ اگر آپ غور فرمائیں بہت بڑا ہے. دشمنوں کے سامنے اب جب اتنا بڑا کردار ہو جائے کہ کسی بھی دشمن کے سامنے جب تلوار ہو تو تلوار چلے, اور جب کردار کی بات آئے تو وہاں پہ امام حسین اسلام نے ثابت کر دیا کہ میں اگر یہاں پر کھڑا ہوں تم سے تمہارے بادشاہ کے مقابلے, ایک ایسا بادشاہ کہ جس کی بدکاریاں تم شام میں دیکھ کر آ رہے ہو, کوفے میں ابن زیاد کو تم دیکھ کر آ رہے ہو, اور ایسے انسان سے جنگ کرنا چاہ رہے ہو کہ جس نے آج تک کسی حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کیا. اس کا مطلب میں کربلا میں امام حسین پیغمبر اسلام کا نواسا ہونے کی حیثیت سے نہیں کھڑا ہوں, بلکہ میں پیغمبر اسلام کا حقیقی جانشین ہونے کی حیثیت سے. یہ کلیجہ جب پیدا ہوگا پھر انسان کسی معصوم کے لشکر میں جانے کی تمنا کر سکتا ہے. اللہ آج یہ وہ شب ہے 7 محرم کی, غور فرمائیے گا. میدان کربلا صرف آنسوؤں کا نام نہیں ہے, یاد رکھیے گا. آنسو کس بنیاد پر ہے؟ دل چاہتا ہے کہ بھی اس واقعے مباحثات سے رک کر ایک جملہ عرض کرتا چلوں. لوگ کہتے ہیں کہ رونا کمزوری کے علاوہ, جو رو رہا ہے کمزور ہوتا ہے. امام حسین اسلام کو شہادت مل گئی, ہمیں رونا نہیں چاہیے, اور یہ بات درست ہے. پارشلی یہ بات صحیح ہے. اگر ایک انسان کہ کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے, وہ اور اس کا بھائی, یا مثلا کسی کے والد کا انتقال ہو جائے, اس کے 2 بچے ہوں, توجہ چاہتا ہوں, ایک بچہ رو رہا اور ایک بچہ نہ رو رہا, تو زیادہ اسٹرانگ بچہ کون ہے؟ وہی جو نہیں رو رہا ہے, اس میں کوئی 2 رائے نہیں.
نہ رونا کمزوری کی علامت نہیں ہے، رونا کمزوری کی علامت ہے. لہٰذا اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جو انسان رو رہا ہے وہ کمزور ہے، ایموشنلی کم سے کم وہ کمزور ہے، اور جو نہیں رو رہا ہے وہ ایموشنلی ذرا سا اسٹرانگ ہے. عزیزان گرامی، لیکن یہ رونا توجہ چاہتا ہوں. امام حسین اسلام کے لشکر میں کسی کو روتا ہوا آپ نہیں دکھا سکتے. نہیں غور فرمایا، رونا کمزوری کی علامت ہے، لیکن میدان جنگ میں جا کر رونا کمزوری کی علامت ہے. میدان جنگ میں شرکت کی خواہش لے کر رونا شجاعت کی دلیل ہوا کرتی ہے. نہیں غور فرما رہے؟ یعنی ہم آج جو رو رہے ہیں تو اس لیے نہیں رو رہے ہیں مولا آپ کیوں شہید ہو گئے، ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ مولا کاش ہم بھی آپ کے ساتھ شہید ہو چکے ہوتے. تو یہ رونا عین شجاعت کی دلیل ہے انسان کی. میدان کربلا میں کسی کو اگر آپ روتا ہوا دکھا دیں تو کمزوری کی علامت ہو سکتا ہے. اللہ علیہ احتیاط حسین میدان کربلا میں وہ بچہ بھی نہ رویا کہ جس کی رونے کی عمر تھی. لہذا ہمارا اور آپ کا رونا اگر امام حسین السلام کے غم میں ہے تو ہمارے اعتراض کرنے والوں کو یہ غور کرنا چاہیے کہ یا لیتنا کنا معکم فنفوز معکم کہہ کے رونا اور ہے، اور امام حسین السلام کے لشکر میں رہ کر کسی مصیبت پر آنسو بہانا اور ہے. لہذا ہم اگر کہتے ہیں کہ مولا کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو آپ کو اس طرح تنہا شہید نہ ہونے دیتے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ فنفوز معکم، ہم بھی آپ کے ساتھ کامیاب ہو سکتے. تو ہمارا رونا عین شجاعت کی دلیل ہے. ایک سلوات پڑھے پر محمد والے پیغمبر اسلام مباہلے سے فارغ ہوئے اور اس کے بعد اسی 9 ہجری میں 3 واقعات ہیں: مباہلہ، نزول آیت تطہیر اور نزول سورہ دہر. آیت تطہیر بھی میں وہ باتیں کر رہا ہوں کہ جس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں. آیت تطہیر میں بھی تمام مسلمان تاریخیں اس بات کی متفق ہیں کہ پیغمبر اسلام نے چادر میں جن افراد کو بلایا وہ پاکستان کے علاوہ کوئی اور نہیں تھے. اور اس کے بعد سورہ حل عطا، اور یہ روایت عبداللہ ابن عباس نقل کرتے ہیں. یہ بھی مکمل طور پر مسلمانوں کے کیا کہتے ہیں لائق احترام راوی ہیں. اگر عبداللہ ابن عباس کا نام کہیں آ جاتا ہے تو تمام مسلمانوں اس روایت کو تسلیم کرتے ہیں. اس پر چند جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام نے کیا درس دیا ہے. جیسے مباہلے میں پیغمبر اسلام نے درس دیا کہ تلوار تو چلاؤ لیکن اتنی آمادگی رکھو کہ اگر سامنے والا تلوار نیام میں رکھ کر کردار کی باتیں کر لیں تو اس میں بھی تم سے ہرا سکو. اسی طریقے سے نزول حلقہ کے موقع پر عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے مولا کائنات سے فرمایا کہ تم 3 روزوں کی نظر کیوں نہیں مان لیتے. بچوں کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے امام حسین السلام مان لیے گئے 3 دن کے روزے. اور اس کے بعد پیغمبر اسلام 3 دنوں تک مولا کائنات کے گھر نہیں آئے. اس روزے کے دوران شاید یہ درس آپ تک پہنچانا تھا ورنہ نہیں پہنچ سکتا. روایتیں کہتی ہیں، بلکہ خود یہی والی روایت عبداللہ ابن عباس کی ایک لفظ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے 3 دنوں کے روزے کی نظر جو مانی تھی اس کو پورا کرنا شروع کر دیا. روزہ رکھ لیا گیا اور ایک یہودی کے یہاں سے جا کر آپ 3 دنوں کا اون اور 3 دنوں کا جو، اون اس کو آمادہ کرنے کے لیے، جو اس کی قیمت کے طور پر، ایک لفظ پہ توجہ چاہتا ہوں، لا کر رکھ دیا گیا. اور امام حسین اسلام اس روایت کا ایک جملہ ہے کہ جب چوتھے دن یعنی 3 روزے ہو جانے کے بعد پیغمبر اسلام آئے تو کیا دیکھا کہ بچوں کی ٹانگیں لرز رہی تھی. اور فرما رہا یعنی اہل بیت اللہ سے نظر کس ہم اور آپ نظر مانگتے کس لیے؟ یہ کام ہو جائے گا تو یہ نظر کریں گے. کبھی کبھی تو وہ کام ہو جاتا ہے اور انسان سوچتا ہے کہ ابھی حالات مناسب نہیں ہے، ابھی فلاں آدمی آ جائے، پیسے آ جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے تب میں اس نظر کو پورا کروں گا. ہم نظر پوری ہو جانے کے بعد بھی ٹال مٹول کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اللہ اپنا پارٹ ادا کر دیتا ہے اور اس کے بعد ہم اپنا پارٹ ادا کرنے میں کوتاہی سے کام لے رہے ہوتے ہیں. اہل بیت کیا ابھی بچے مکمل طور پہ صحت یاب نہیں ہوئے اور اہل بیت کو اپنا وعدہ پورا کرنے کی فکر ہو گئی. اور فرما رہے ہیں چوتھے دن اگر پیغمبر اسلام دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کی ٹانگیں لرز رہی، مطلب ابھی مکمل طور پہ شفا یاب نہیں ہوئے اور اہل بیت نے اپنے وعدے کو نبھانا شروع کر دیا. لہٰذا اب اس مقام پر اگر آپ سمجھ گئے کہ اہل بیت اپنا وعدہ پورا کرنے میں کتنے سنجیدہ ہیں، اب 8ویں امام کی وہ حدیث مولا فرماتے ہیں کہ ان یوم الحسین اقرع جفوننا وادمع واسبل دماءنا. اہل بیت کے تمام
غموں میں سب سے زیادہ غمگین یہ دن ہے. امام حسین السلام کے دن نے ہماری آنکھوں کو زخمی کر دیا, واسکلدون, اور ہمارے آنسوؤں کو جاری کر دیا. فلمثل الحسین فلیبکی الباکون. مولا فرماتے ہیں کہ امام حسین السلام جیسے کے لیے رونا چاہیے. اور آخر میں یہ جملہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں, آٹھویں امام فرماتے ہیں کہ یہ رونا فإن البکا, یہ جو رونا ہے یہ گناہ تسمح الذنوب العظام, بڑے گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے. اور فرماتے لہذا اب اگر مولا یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ روئیں گے تو آپ کے عظیم گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا, تو ادھر آپ کی آنکھوں سے ایک خالص اشک عذاب غم امام حسین میں گرا نہیں کہ اہل بیت اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں. ایک سلوات پڑھیں بر محمد اور اس کے بعد روزہ رکھا گیا. روزے کے بعد ظاہر ہے کہ اس اون کو آمادہ کیا گیا. اہل بیت کی داستانیں صرف داستانیں نہیں ہوتی, غور کرنا چاہیے اس پہ. میں نے اس تاریخ اسلام میں بارہا آپ کو متوجہ کیا ہے کہ دیکھیے اس جگہ پر اگر کوئی غیر معصوم ہوتا تو کیا کرتا, چاہے وہ صلح حدیبیہ ہو, چاہے وہ یہودیوں کے ساتھ سلوک ہو, چاہے وہ فتح مکہ کے موقع پر ہو, چاہے وہ سہیل ابن عمرو کا بیٹا ابو جندال ہو. ان سارے مقامات پر میں نے کہا کہ اگر کوئی غیر معصوم ہوتا تو تاریخ کوئی دوسری ہو. لہذا ان مقامات پر بھی اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کے لیے درس پوشیدہ ہے. روزہ تمام ہوا, افطار کا موقع آیا, اب سارے واقعات آپ کے سنے ہوئے, لہذا میں جلدی سے گزر جاؤں گا. صرف یہ توجہ دلانے کے کہ اہل بیت نے کیا درس پوشیدہ رکھا ہے آپ کے لیے. اون بھی آمادہ ہو گیا ایک دن کا, اور روٹی بھی شہزادی سلام اللہ علیہ نے آمادہ کر لی. 5 افراد اور 5 روٹیاں رکھ دی گئی. ابھی لقمے کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا, دروازے سے آواز آئی, انا یتیم من یتام المدینہ, میں مدینے کے یتیموں میں سے ایک یتیم ہوں. مولا کائنات نے اپنی روٹی دے دی, بقیہ تمام نے بھی اپنی روٹی دے دی. مولا کائنات کسی کو حکم تو نہیں دے سکتے کار خیر کا, لیکن کسی کو کار خیر سے روک بھی نہیں سکتے. لہذا مولا کائنات نے دی, بقیہ چاروں روٹیاں بھی چلی گئی. دوسرے دن اور تیسرے دن 3 دن تک مسلسل اہل بیت نے اپنی روٹیاں دی. یہ آپ کو پہلے سے پتہ ہے نا. ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے, وہ روٹی جو خیبر شکن مولائے متقیان کے لیے کافی تھی. مولائے متقیان بالکل جوان ہے. امام حسن اور امام حسین کی عمر کتنی ہے 9 ہجری میں؟ 3 اور 4 اگر کسی کو یاد ہو, کم سن ہے. لیکن مولائے متقیان 23 برس کی عمر میں آپ نے ہجرت کی تھی, اور 9 سال یہ جوڑ لیجیے. 32 برس کے جوان کے لیے اگر ایک روٹی کافی ہے تو کیا وہ روٹی دروازے پہ بیٹھے ہوئے یتیم کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر 5 روٹیوں میں سے, ہم تمام روزہ رہتے ہیں اور ان ممبئی والے تو ان سب چیزوں کے تقاضوں سے بخوبی واقف ہیں کہ 4 روٹیوں میں 5 افراد کیسے کھاتے ہیں. لہٰذا اگر مولا کائنات نے اپنی روٹی دے دی تھی تو بقیہ 4 میں 5 افراد افطار کر سکتے تھے؟ نہیں, بالکل کر سکتے تھے. اور شاید اگر مولا کائنات کا وہ روٹی پیٹ بھر سکتی تھی تو ایک روٹی وہ مسکین مان بھی جاتا. لیکن 5 روٹیاں دی گئی. دوسرے دن انا مسکینوں میں مساکین المدینہ, میں مدینے کے مسکینوں میں سے ایک مسکین ہوں. کمال یہ ہے کہ وہ مسکین یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم کوئی گروپ آئے ہوئے ہیں, بالکل پریسائزلی کہہ رہا ہے کہ انا مسکین من مساکین المدینہ, میں مدینے کے مسکینوں میں سے ایک مسکین ہوں. مطلب بندہ ایک ہی ہے. انا یتیم من یتام المدینہ, میں مدینے کے یتیموں سے ایک ہے, وہ بھی ایک ہے. تیسرے دن انا اسیر من اسراء المدینہ, میں مدینے کے اسیروں میں سے ایک اسیر ہوں. اس کا مطلب تینوں دن ایک ہی بندہ تھا. ایک روٹی مولا کائنات کو جو کافی تھی وہ اگر دے دی جاتی تو بقیہ لوگوں کو اپنے افطار کو پانی سے کرنے کی ضرورت نہ محسوس ہوتی. اگر یہی بات مولا متقیان کی خدمت میں عرض کر دوں, مولا جو روٹی آپ کو کافی ہے کیا وہ مسکین کو کافی نہیں ہے؟ کیا وہ اسیر کو کافی نہیں ہے؟ کیا وہ یتیم کو کافی نہیں ہے؟ عجب نے مولا آواز دے کہ یہی فرق ہے دنیاوی عطا کرنے والوں میں اور ہماری عطا میں. جب دنیا والے عطا کرتے ہیں تو سوالی کے دستے سوال پہ نظر ہوتی ہے, جب ہم عطا کرتے ہیں تو ہماری نظر اپنے دستے کرم پہ ہوا کرتی ہے. ایک سلوات پڑھ لے بر محمد وآل محمد. دروازے پہ جو سوالی آتا ہے تو اس کے دامن کی گنجائش پہ نظر نہیں رکھی جاتی کہ اس کو کتنی ضرورت ہے, ہم کتنا دے سکتے ہیں اس پہ نظر رکھی جاتی ہے. یہ دروازہ دنیاوی دروازوں سے بہت الگ ہے. اور ایک قابل غور بات کہ یتیم مومن کافر دونوں ہو سکتا ہے, مسکین مومن کافر دونوں ہو سکتا ہے. اسیر عربی میں کہتے ہیں جنگی قیدی, جیسے آپ کہتے ہیں اسرائے کربلا یا اسیران کربلا, ٹھیک ہے. تو اسیر اگر ہے
تو مدینے میں کوئی اسیر اگر گھوم رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا کوئی آقا بھی موجود ہے. توجہ چاہتا ہوں. یتیم اگر ہے تو ہو سکتا ہے اس کا کوئی کھلانے والا ہو, کوئی ہو سکتا ہے اس کے گھر میں کوئی نہ ہو. مسکین اگر ہے تو ممکن اس کو کوئی دینے والا ہو سکتا ہے کوئی اس کو دینے والا نہ ہو. اسیر اگر ہے تو دو باتیں کنفرم ہیں. ایک تو اس کے سر پہ اس کا مالک ابھی موجود ہے, اور دوسری بات کہ وہ مسلمان تو نہیں ہو سکتا. دیکھو فرق, جنگی قیدی مدینے میں مسلمان کیسے ہو جائے گا؟ اس کا مطلب کہ یہ دونوں باتیں, یتیم کو دینا سمجھ میں آ سکتا ہے, مسکین کو دینا سمجھ میں آ سکتا ہے, لیکن یہ جو اسیر کو اہل بیت اسی شان کے ساتھ ادا کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب کہ یہ مولا کائنات اپنے بعد آنے والی ساری نسلوں کو چیلنج کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اس مقام پر دینے والوں کی عطا کو نہیں دکھا سکتے کہ جس شان سے خدا بند عالم جب عطا کرتا ہے تو مومن اور کافر میں فرق نہیں کرتا, اسی طریقے سے جب اہل بیت بھی عطا کرتے ہیں تو مومن اور کافر میں فرق نہیں کیا کرتے. ایک صلوات پڑھ دے بار محمد و آل اور چاہے اس کے سر پہ اس کا مالک موجود ہو, لیکن ہمارے دروازے پر اگر آ گیا تو ہم اپنی عطا میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرتے. اور اس کے بعد جب آیت نازل ہوئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, اور اللہ کی محبت میں یہ لوگ کھانا کھلا دیا کرتے ہیں مسکین کو, یتیم کو اور اسیر کو. اس کے بعد خدا بند عالم نے کہا کہ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ. اب یہاں سے جزائیں شروع ہو گئی. اہل بیت نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, مسکین یتیم ہم سب در اہل بیت کے سوالی ہے نا, تو جب تک اس دروازے کے آداب آپ کو نہ آ جائیں آپ سوال کیسے کر سکتے ہیں؟ لہذا سوال کرنے سے پہلے اس دروازے کے آداب سیکھنے پڑیں گے آپ کو کہ کس دروازے پر کیسے دیا جاتا ہے. اہل بیت نے فرمایا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. خدا بند عالم خود اہل بیت کی زبانی نقل کر رہا ہے, انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں, لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے نہ کوئی جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. خدا بند عالم یہ دو لفظیں کیوں رکھ رہا ہے؟ کیونکہ عام طور پہ ہوتا ہے انسان بدلہ تو نہیں چاہتا, لیکن شکریہ بہرحال اس کو چاہیے ہوتا ہے. آپ کسی کو کچھ دیں تو وہ تو بالکل ہی الگ لیول ہو گیا کہ آپ اس کے بدلے میں کچھ مانگ لیں, لیکن بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو کچھ مانگتے نہیں ہیں, لیکن اگر وہ بندہ لے کے چلا جائے تو کہتے ہیں ایک شکریہ کے دو الفاظ بھی محال تھا کہ آپ کے اوپر ایک تھینک یو تو بھی بولا جا سکتا تھا, کہتے نہیں کہتے, بالکل شکریہ کا طلبگار انسان اندر ہی اندر ضرور رہتا ہے. اہل بیت میں اس کا بھی راستہ کرتے لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ تمہارا شکریہ چاہتے ہیں. اب اس کے بعد خداوند عالم جزاؤں کا اعلان کر رہا ہے. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة سرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. یہ لے کر خداوند عالم آخر تک 14 جزائیں اعلان کرتا ہے. قرآن مجید میں کتنی زیادہ جزائیں کہیں ایک ساتھ نہیں ہیں, سورہ رحمان میں ہے لیکن بیچ میں فاصلہ ہے. بیک ٹو بیک 14 جزائیں خداوند عالم نے پورے قرآن میں کہیں ذکر نہیں کی. اور اس اتنے بڑے کلیکشن میں خداوند عالم نے نعمتوں کو جو شمار کیا ہے اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ جزا مس ہو گئی, اور وہ کیا ہے؟ حور کا تذکرہ. خداوند عالم نے جہاں 2-4 جزاؤں کا تذکرہ کیا ہے اس میں یہ حور ضرور آ جاتی ہے, لیکن یہاں پر اب اس کے بارے میں ایک امام شوکانی اپنی فتح القدیر میں اس بات کو لکھتے, بالکل جدید زمانے کے تقریباً 1850-55 میں ان کا انتقال ہوا. اپنی کتاب فتح القدیر میں لکھتے شوکانی, ایک امام ہے مسلمانوں میں, وہ یہ کہتے ہیں, اور یہیں سے دوسرے علماء نے آیت اللہ محسن خراتی نے بھی اس کو نقل کیا, ظاہر ہے کہ سورس وہی ہے فتح القدیر. فتح القدیر نے اس بات کو لکھا کہ اگر خدا بند عالم ہر 2 جزا کے بعد حور کا تذکرہ کرے, توجہ چاہتا ہوں کاش اس بات کو آپ سن لیں, تحمل کے ساتھ سن لیجیے گا. خدا بند عالم ہر 2 نعمت کے بعد اپنی اس نعمت حور کا تذکرہ کر رہا ہے, تو یہاں پر تو 14 نعمتیں ہیں, یہاں پر حور کا تذکرہ بالکل ہونا چاہیے تھا, اور خدا بند عالم نے اسے چھوڑ دیا. شوکانی یہ ریزن بتاتے, کیوں, یہ میرا اپنا جملہ نہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ کس بنیاد پر خدا بند عالم نے اتنی اہم ترین جزا جس کو ہر مقام پر خدا تکرار کر رہا ہے کہ تمہیں حور عطا کی جائے گی, حور عطا کی جائے گی, یہاں پر کیوں چھوڑ دیا؟ کہ اس کی صرف ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ آیت جس مقام پر اتر رہی تھی اس میں مرکزی کردار ایک خاتون کا تھا, لہذا خاتون کی موجودگی میں حور کا تذکرہ ادب کے خلاف ہے. میں کہتا ہوں شوکانی کاش اپنا یہ قاعدہ آپ کو یاد رہ جاتا, کم از کم بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ بات تو کلیئر کر دی کہ خدا بند عالم, توجہ چاہتا ہوں, جس مقام پر آیت اتار رہا تھا
وہاں پر مرکزی حیثیت میں چونکہ یہ خاتون تھی، لہذا خاتون کی موجودگی میں حور کا تذکرہ کرنا ادب کے خلاف ہے۔ میں کہوں گا اب یہ دروازہ مسلمانوں کی نگاہوں میں قابل احترام ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کی نگاہوں میں اتنا محترم ہے کہ اگر آیت بھی اترتی ہے تو ادب کے دائرے میں اترا کرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بار محمد وآلہ۔ اور فرما رہے یعنی آیت میں بھی خداوند عالم نے اس بات کا لحاظ رکھا کہ حور کا تذکرہ نہ ہونے پائے، اور 14 جزاؤں کے بعد خداوند عالم کہتا ہے کہ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ بڑی دلچسپ چیز ہے۔ پہلے بات نے کیا کہا تھا؟ 2 جملے تھے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے جزا چاہتے ہیں نہ تم سے کسی شکریہ کے محتاج۔ خداوند عالم نے دونوں چیزیں دی، 14 جزائیں، ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ اے اہل بیت فرشتوں کے شکریہ کے تم کیوں محتاج ہونے لگے؟ میں خداوند عالم تمہارا شکریہ ادا کروں۔ یہ ہوتی ہے شان عطا۔ جب اس مقام پر آ کر کوئی انسان عطا کرے تو پھر اس کے بعد خداوند عالم اس کا شکر گزار ہوتا ہے۔ فیضان گرامی، کبھی آپ نے غور فرمایا، بس یہ آخری بات تو 10 ہجری پہ چلتے ہیں، یہ واقعہ تو بار بار آپ نے سنا ہو نا، پانی سے افطار کر لیا اور روزے پہ روزہ رکھا گیا، لیکن کبھی آپ نے غور فرمایا وہ جو مولا کائنات اون اور جو لے کر آئے تھے وہ 3 دنوں کا تھا، نہیں 3 دنوں کا تھا نا؟ تو اگر مان لیجئے 5 روٹیاں دے دی گئی، اور یہ وہ باتیں ہیں جو لکھی ہوئی ہیں، کوئی نکتہ نہیں ہے ذاکر کا، یہ 5 روٹیاں دے دی گئی، رات افطار کب ہوتی ہے؟ بالکل رات کی شروعات میں، اور سحر کب ہوتی ہے؟ بالکل آخر میں۔ یہ کوئی بتانے کی چیز تو نہیں ہے، سر ہر انسان جانتا ہے۔ تو افطار سے لے کر سحر تک اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں جو موجود ہے تو اتنا بڑا فاصلہ گیپ ہے، آرام سے روٹی آمادہ کی جا سکتی ہے، نہیں غور فرما رہے ہیں؟ روزے پہ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بات کبھی آپ نے غور کی کہ مولا کائنات کیا تو 1 دن کا اناج لے کر آئے ہوتے تو ہمیں سمجھ میں آتا تھا چونکہ اگلے دن روزے کی حالت میں گئے تھے لہذا روزہ رکھا جا چکا تھا، تو اب جو کہ ہونے اور نہ ہونے کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ لیکن اگر جو گھر میں موجود ہے تو اس کا مطلب کہ رات کی تاریکی سے لے کر سپیدہ سحر کے برآمد ہونے تک آسانی کے ساتھ روٹی آمادہ کی جا سکتی تھی۔ لیکن یہی تو مولا سمجھانا چاہتے ہیں کہ چونکہ میں نے کام صرف 1 دن کا کیا ہے لہذا اجرت کا مستحق نہیں، میں صرف 1 دن کا ہوں۔ میں نے کام 1 دن کا کیا تو اگرچہ کہ اجرت میرے گھر میں موجود ہے لیکن اسے علی اپنا حق نہیں سمجھ رہے۔ لہذا آپ کو اور ہمیں کتنا ہوشیار رہنا چاہیے، کسی کا مال اگر ہمارے پاس ہو، اگر جب تک ہم اس کے مستحق نہیں ہو جاتے اس کے اوپر ہاتھ رکھنے کا ہمیں حق نہیں ہے۔ کم از کم مولا کائنات نے یہی سکھایا۔ ایک سلوات پڑھ دے بار محمد والے۔ اور امانت داری بہت بڑی چیز ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، بڑی مشہور معروف حدیث ہے کہ کسی کو اس کی نماز اور روزے کے ذریعے جج مت کرو۔ سنیے حدیث، مولا فرماتے ہیں کسی کو کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے نماز اور روزے سے نہیں لگایا جا سکتا۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ اگر ایمان کا اور اس کے تقوی کا اندازہ لگانا ہے تو اس کی امانت داری کی ضرورت ہے کہ اگر اس کو کچھ دیا جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ اور امانت داری ہمیشہ پیسہ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کسی کا راز ہو سکتا ہے کسی کی عزت ہو۔ ان ساری چیزیں جب یہ چیزیں آپ کے پاس آتی اس کے ساتھ آپ کیسا سلوک کرتے ہو، غالباً مولا اس بات کو جانتے تھے۔ مولا فرما رہے کبھی کبھی انسان کو نماز اور روزے کی عادت ہو جاتی ہے، بعض اوقات ہوتا ہے نماز نہ پڑھے تو ایسا لگتا ہے کچھ باقی ہے، کچھ خالی ہے، تو وہ انسان خداوند عالم کی عبادت کے لیے نہیں کرتا۔ ایسا نہیں کہ ہمیشہ ایسا ہوتا، کبھی کبھی یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن امانت داری جب ایک انسان امانت کے ساتھ خیانت نہیں کرتا تو یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہے، عادت کی وجہ سے نہیں کر رہا۔ 2 چیزیں جنہوں نے پیغمبر اسلام کے کردار کو کافروں کے دل پہ نقش کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ لا الہ الا اللہ کی دشمنی نہیں کر پا رہے تھے، اور فرمایا پیغمبر اسلام نے 2 چیزیں، صادق اور امین، یعنی ایک سچائی اور دوسری امانت داری۔ تو امانت داری کتنی بڑی چیز ہے کہ وہ صرف وہ 2 چیزیں کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کو مدینے کے کافروں کے بیچ میں ریپوٹیشن ادا کی تھی، وہ چیز ہے امانت داری۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد بھائی گرامی۔ 9 ہجری مکمل ہوئی اور اس کے بعد پیغمبر اسلام اگلے سال، اب ظاہر ہے مکہ فتح ہو چکا ہے، تو اب حج کرنے گئے، اور یہ پہلا حج تھا۔ لوگ اس کو حجۃ الوداع کی وجہ سے، چونکہ آخری حج ہے، اس کو آخری حج سمجھتے تھے، یہ پہلا حج بھی تھا۔
تو یہ مجمع آخری حج ہونے کی وجہ سے نہیں تھا. کس کو پتا تھا کہ وہ آخری ہے؟ وہ تو بعد میں پتا چلا کہ آخری ہے. لیکن یہ جو مجمع تھا 1.25 لاکھ حاجیوں کا، یہ پہلا حج ہونے کی وجہ سے تھا. توجہ چاہتا ہوں. اب پیغمبر اسلام اس حج پہ گئے اور وہاں سے پلٹتے وقت بار بار خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، اس حکم کو پہنچا دیجیے جو آپ کے اوپر پہلے سے نازل کیا جا چکا ہے. مطلب پیغمبر اسلام کو حکم آ گیا تھا، لیکن آپ بعض افراد کے خوف سے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں دشمنوں کے لوگوں کے شر سے بچائے گا. اس کا مطلب کہ پیغمبر اسلام کو خطرہ تھا. بہت سارے افراد ہیں جو کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام میں جب وہ قلم دوات کا مسئلہ ہوا اور شور ہنگامہ ہوا تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ نکل جاؤ سب کے سب یہاں سے. اسی مقام پر پیغمبر اسلام نے ایک جملہ یہ کیوں نہیں کہہ دیا؟ لکھنے کے لیے کیا کہہ رہے تھے؟ یہی لکھتے نا کہ علی میرے بعد جانشین تمہارے مولا ہے. ایک جملہ کہہ دیتے. پیغمبر اسلام نے کیوں نہیں کہا؟ اس کو سمجھنے کے لیے واللہ یعصمک من الناس سمجھنا ضروری ہے. اور فرما رہے اب پیغمبر اسلام خم کے مقام پر پہنچے، جب حج کر لوٹ رہے تھے تو آپ نے لوگوں کے درمیان سب کے سب صحابی تھے، 1.25 لاکھ صحابیوں کے درمیان کہا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا. اب یہاں پر ساری باتیں آپ کی سنی ہوئی ہے. ایک جملہ انجینئر محمد علی مرزا، اس نے بڑی لاجیکل بات کہی ان کے حساب سے. انہوں نے کہا کہ پیغمبر اسلام کو اگر مولا کائنات کی جانشینی کا اعلان کرنا تھا اور سکسیسرشپ کا اعلان ایک بڑا اعلان ہوتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اعلان جانشینی تو نہیں ہو سکتی. کیوں؟ جانشینی اگر ہوتی، دھیان سے سنیے گا، اگر جانشینی ہوتی تو اس کو اس مقام پر کہنا چاہیے تھا جہاں پر مجمع زیادہ تھا. حج کے موقع پر اگر کہتے تو وہاں پہ سیریا سے آئے ہوئے لوگ بھی ہیں، عراق سے آئے ہوئے لوگ ہیں، افریقہ سے آئے ہوئے لوگ بھی ہیں اور ایران سے آئے ہوئے لوگ بھی ہیں. البتہ اگر مسلمان رہے ہوں تو وہ کہتے ہیں دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے مسلمان. ایسا انہوں نے پوسٹر کیا جیسے پوری دنیا میں اسلام پھیل چکا ہے. اور فرمان ہے وہاں سے لوٹنے کے بعد خم کے مقام پر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. پیغمبر اسلام نے وہ مجمع چھوڑ دیا، یہاں پر آ کر اعلان کر رہے ہیں. اور وہ اس کو ایسا انہوں نے پریزنٹ کیا جیسے مکے میں 4 کروڑ افراد ہوں اور خم کے میدان میں 3-4 افراد ہوں. تو وہ ایسا کہ وہاں پر مجمع زیادہ تھا، وہاں اعلان کرنا چاہیے تھا. یہاں اعلان کرنے کا کیا مقصد؟ پہلی بات تو یہ لوگ پہلے قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں. آپ قرآن پیش کیجئے، حدیث پیش کیجئے. 110 صحابیوں کا نام لیا علامہ امینی نے الغدیر میں. الغدیر کے موضوع پر بہترین کتاب ہے. اسی کا ترجمہ شاید ہندی میں یا انگلش میں ہوا ہو، اردو میں، لیکن عربی میں اس سے مبسوط کتاب نہیں. انہوں نے صحابیوں کے بھی نام لیے. تو ظاہر قرآن اور حدیث تو یہ پیش کر نہیں سکتے. تو اب یہ لاجیکل باتیں کرنا شروع. ٹھیک ہے، لاجیکل پہ ہی رہیے گا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس مقام پر آدمی ایک ڈال سے دوسری ڈال پہ کودتا ہے. آپ لاجیکل بات کیجئے تو وہ حدیث لائیں گے، حدیث لائیں گے تو وہ قرآن پیش کریں، قرآن پیش کیے تو پھر لاجک پر آ جائیں گے. تو قرآن اور حدیث تو غدیر کے معاملے میں مکمل ہے. اس میں کوئی علامہ امینی نے راستے بند کر دیا، اس میں بحث نہیں کر سکتے. اب یہ لفظ مولا کے معنی پر عقل مند بننے کی کوشش کرتے ہیں. کہا ٹھیک ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ میری عقل میں نہیں آتا کہ پیغمبر اسلام نے خانہ کعبہ میں اعلان کرنے کے بجائے یہاں کیوں اعلان کیا. تو سب سے پہلی بات یہ کہ خانہ کعبہ میں اور غدیر خم کے مجمع میں کوئی فرق نہیں. یہ فرق تو تب ہوتا کہ جب عرب کے علاوہ لوگ بھی مسلمان کہیں اور سے آ رہے ہوتے. جب وہیں کے لوگ مسلمان ہیں اور وہیں کے لوگ حج کر رہے ہیں تو دونوں مقامات میں کوئی فرق نہیں ہے مجمع کا. ایک بات. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عقل میں نہیں آتا، جی نہیں، جس عقل کے تحت آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام کو اعلان مکے میں خانہ کعبہ کے حرم میں کرنا چاہیے تھا، وہی عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ حرم کے بجائے غدیر میں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ وہاں پر کم لوگوں نے سنا، مکے میں اور حرم میں زیادہ لوگ سنتے. جی نہیں، پیغمبر اسلام نے غدیر کو جان بوجھ کر چنا تھا. کیونکہ اگر حرم کے مقابلے، حرم کے مقام پر، حرم کی جگہ پر، ایسی جگہ کہ جہاں ہر انسان اپنی عبادتوں میں لگا ہو، اگر اتنا بڑا اعلان کر دیا جاتا تو مدینے پہنچتے پہنچتے ہر انسان بہانہ کر رہا ہوتا. میں تو مینا میں تھا، میں تو مزدلفہ میں تھا، میں تو طواف کر رہا تھا، میں تو نماز پڑھ رہا تھا. لہٰذا پیغمبر اسلام نے غدیر کا میدان چنا، اور وہ بھی ایسا میدان کہ جب سروں پر آفتاب مکمل طور سے تمازت برپا کیے ہوئے تھا. اس مقام پر پیغمبر اسلام نے ایک ساتھ نہیں کر دیا، کچھ کو آگے جانے دیا، کچھ کو پیچھے رہنے دیا. اس کے بعد ان کو واپس بلایا. اب جب واپس بلایا گیا تو ہر انسان یہ ضرور پوچھے گا کہ اس دھوپ کی شدت میں بلایا کیوں جا رہا ہے. اب جب بلانے کے ریزن پر توجہ جائے گی تو مدینے پہنچ کر کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ میں نے نہیں سنا. ایک سلام پڑھ دے بار محمد والا.
اتنا بڑا واقعہ جو کہ بعد میں لوگوں نے انکار کیا. زید ابن ارقم جیسے کاتبین وحی نے جب سیریا میں گئے تو انکار کر دیا. لوگوں نے پوچھا کہ اب ظاہر آج کا زمانہ تھا نا کہ ٹیکنالوجی فوراً بات پہنچ جائے. لوگوں نے پوچھا کہ جناب ہم نے سنا ہے کہ پیغمبر اسلام نے کسی کو اپنے جانشین میں کہ آپ بھی موجود تھے. کہا نہیں مجھے نہیں پتا, میں یہاں لوگوں کے درمیان نہیں بیان کر سکتا. تو ایسی ڈپلومیسی لوگوں نے غدیر کے بعد کی ہے. تو اگر خانہ کعبہ میں یہ اعلان ہوا ہوتا تو لوگ کتنے ڈپلومیٹک بننے کی کوشش کرتے. لہذا پیغمبر اسلام نے راستہ ہی بند کر دیا. اور 10 ہجری کے بعد غدیر کب ہوئی؟ کون سی ذی الحجہ کو؟ 18. نوجوان کم از کم بچے تو بولیں 18 ذی الحجہ کو. اور پیغمبر اسلام مدینے واپس آتے ہیں اور 28 صفر کو آپ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. تو کتنا وہ 2 مہینے 10 دن. 18 سے 18 وہ اور پھر 28 2 مہینے 10 دن. اس کے بعد پیغمبر اسلام کے اوپر بیماری کا غلبہ ہوا اور ہر انسان اب وہ مقام ہے کہ جس کو بات ہے قرطاس کہا جاتا ہے. پیغمبر اسلام کے پاس تمام صحابہ جمع تھے اور اس میں بھی کوئی شیعہ سنی کا اختلاف نہیں. ایک یونانیمس جو ہسٹری ہے, بعد میں لوگ اپنا نظریہ بناتے ہیں, وہ بعد میں بنائیے گا آپ بھی. میں صرف واقعہ عرض کروں. پیغمبر اسلام نے کہا کہ مجھے قلم اور دوات دے دیا جائے, اور وہ بیماری شدت پہ تھی. تو خلیفہ دوم نے کہا کہ یہ بیماری کی حالت میں بولنا ہے, لہٰذا ہمیں دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا مرض ان کے اوپر غلبہ اختیار کر چکا ہے. اعزائے گرامی, اس تاریخ سے اگر کوئی ایک انسان نظریہ بنا دے کہ فلاں انسان لائق احترام نہیں ہے, تو وہ ان کا دشمن بعد میں ہے, رسول کا عاشق پہلے ہے. اور فرمانے اگر رسول کی شان میں ہمارے اور آپ کے درمیان, آپ اپنا گھر فرض کیجئے کہ اگر آپ کوئی بیمار ہو اور کوئی بیٹا کہے کہ ارے وہ پانی مانگ رہے ہیں رہنے دو, دینے کی ضرورت نہیں, غصہ نہیں آئے گا. تو ہم یہ تو کہہ ہی نہیں رہے کہ ہم نے کچھ الگ سے گڑھ دیا ہے. ہم نے کہا کہ جنرل ہسٹری میں جو یونانیمسلی ایکسیپٹیڈ باتیں ہیں ان کے اوپر اگر کوئی نظریہ بنا رہا ہے تو آپ اس کو روک تو نہیں سکتے. ہاں اگر آپ اتنا بڑا دل دکھائیں کہ ٹھیک ہے بھائی پاسٹ میں ہم سے کچھ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, اگر آپ اتنا بھی دل دکھا دیں, میں نے کل کی پہلے فرض کیا کہ 1400 سال پیچھے جا کر کوئی کسی کو قتل تو نہیں کر دے گا, کوئی کسی کو جنت سے نکال کے جہنم میں تو نہیں ڈال دے گا, کوئی کسی کو تخت خلافت سے اتار تو نہیں سکتا. تو اگر آپ تھوڑا سا دل اگر اپنا بڑا کریں کہ ٹھیک ہے ماضی میں ہم سے مس ہینڈلنگ ہوئی, تو ظاہر سی بات اس کے بعد دوسرے والے پارٹی کو بھی سمجھایا جائے گا. جب آپ اتنی سی بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے تو دوسری پارٹی سے ساری باتیں کیسے تسلیم کروا لیں. لہٰذا جانے گرامی یاد رکھیے گا, اگر مسلمانوں میں اختلاف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایمانداری دکھانے کو تیار نہیں. آپ ذرا سی ایمانداری دکھائیں, اور واقعی مسلمانوں کا اتحاد اس وقت کی ضرورت ہے, زمانے کا تقاضا ہے. لیکن یہ اتحاد اگر اصلی واقعات کو ڈسکس کیے بغیر اوپر سے پالش کر کے کیا جائے گا تو بہت جلدی دور ہو جائے گا. اس کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا, جب شور زیادہ ہو گیا, ہر انسان آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے لگا, پیغمبر اسلام نے کہا کہ قوموا عنی, سب کے سب یہاں سے نکل جاؤ. اور اس کے بعد یہ لوگ گئے, مولا کائنات پیغمبر اسلام کے ساتھ. اور ثقیفہ نامی ایک جگہ تھی جن کے مالک تھے سعد ابن عبادہ, جن کو کفار نے قید کر لیا تھا. یاد ہے میں نے کہا تھا مسلمان ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ مسلمان ہونے کے لیے آتے ہو, قید کر لیا. تب انہوں نے دھمکی دی تھی کہ ہم تمہارا قافلہ جانے نہیں دیں, تو ان کو چھوڑا گیا. تو یہ پرومیننٹ آدمی تھے, وہاں کے سردار تھے, ان کی جگہ تھی. اب وہ خلافت کہ کون خلیفہ ہوگا, تو مہاجر اور انصار میں جھگڑا ہو گیا. انصار کا یہ کہنا کہ ہم نے مدد کی ہے پیغمبر اسلام کی, ہم نہیں ہوتے تو تمہارا کیا بنتا. اور مہاجر کا وہ جو ایک ہوتا ہے نا سائیکولوجیکل ایفیکٹ کہ ہم پیغمبر اسلام کے ساتھ آئے ہیں تو ہم ڈومیننٹ ہیں, تو اب اس میں جھگڑا ہونے لگا. تو وہ اٹھ کر چلے گئے, ان کی مرضی تھی کہ ہمارا نام پیش کیا جائے, میں لیڈر بھی کرتا. تو انہوں نے کہا کہ یہ میری جگہ ہے اور میں یہاں پر خلافت کا یہ جو چناؤ ہو رہا ہے یہ نہیں ہونے دوں. اور اس کے بعد وہ واپس چلے آئے. تو اب اس جانے گرامی اگر کوئی خلیفہ وہاں پر چنا جاتا ہے, ٹھیک ہے یونانیمسلی ایکسیپٹیڈ ہے, لوگ ایکسیپٹ کریں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر کوئی سعد ابن عبادہ کی پیروی کرتے ہوئے کہے کہ میں نہیں مانتا, تو وہ غلط کہاں ہے. جب تک آپ ان باتوں کو نہیں ڈسکس کریں گے وہ اتحاد نہیں ہو سکتا. ہاں اگر مسلمانوں نے کسی کو اپنا خلیفہ معین کر دیا, بالکل کرے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ میں تمام صحابہ کی, ہمارے یہاں ایک مسلمانوں میں بہت نازک مسئلہ ہے, یہ صبر سے سنیے گا دھیان سے. مسلمانوں میں ایک قول ہے کہ بے ایہم اہتدیت, تمام صحابہ حق پر ہیں, جس کی بھی اتباع کر لو تم ہدایت پا جاؤ گے. تو اگر کوئی مولا کائنات اور سعد ابن عبادہ کی پیروی کرنے لگے تو اسے گمراہ کیسے کہا جا سکتا ہے. ایک سلوات پڑھنے پر محمد والے یا اس بات پیغمبر اسلام کی وفات ہو جاتی ہے اور غسل کفن میں 8-10 افراد کے علاوہ کوئی نہیں تھا.
اب اس پر میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ ہمارا منہ بند کر دیں، لیکن کم از کم ایک اچھا سا جواب بنا کے رکھ تو لو. کل کو کوئی نان مسلم پوچھے گا تو آپ کیا جواب کہاں تھے لوگ؟ 8 آدمی کو 2.5 مہینے پہلے آپ کہتے ہو 1,20,000 بندے تھے غدیر خون کے موقع، سب کے سب صحابی تو تھے، اور 2.5 مہینے کے بعد جب انتقال ہوتا ہے تو 10 سے 12 فرق. لہٰذا آپ کم از کم ایک جواب سوچ لیجیے. اور یہی وجہ ہے مسلمان آج پریشان ہے کیونکہ یہ حق بات کرنا. تو یہ نا محمد علی مرزا بہت ساری باتیں کہہ جاتا ہے جو ہم کہتے تو کہتے تھے کہ یہ دشمنی میں کہہ رہے ہیں، بغض میں کہہ رہے ہیں. اس کے بعد بیعت کا مسئلہ ہوتا ہے، مولا کائنات نے بیعت سے انکار کر دیا. اور آپ نے ایک جملہ کہا کہ میں نے قرآن جمع کیا ہے اور جب تک میں قرآن کو مکمل طور پہ جمع نہیں کر لوں گا اپنی رضا اپنے دوست سے نہیں اتاروں گا. مولا کائنات اپنے گھر میں آ گئے اور 25 برس تک آپ نے کسی قسم میں کوئی ایجوٹیشن نہیں کی. اس کی وجہ کیا تھی؟ تو مولا کائنات کو دھمکی دی گئی اگر ظاہر سی بات. اچھا یہ آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ ہنگامہ ہوتا ہے تو کس کی طرف سے سب سے زیادہ خطرہ ہے؟ ظاہر ہے مولا کائنات 2.5 مہینے پہلے انہیں کی حکومت جانشینی کا اعلان ہوا. لہٰذا ایک جملہ کہا گیا کہ اگر آپ بیعت نہیں کرتے تو ہم آپ کے اوپر چوری کے الزام لگا کر آپ کے ہاتھ کاٹ لیں. ایسے موقع پر مولا کائنات نے کہا کہ میں قرآن جمع کروں اور 25 برس تک مولا قرآن جمع کرتے رہے. اور اس کے بعد اسی سال مولا کائنات کے گھر پر جو حملہ ہوتا ہے اور شہزادی سلام اللہ علیہ کی شہادت اسی 11 ہجری میں ہوتی ہے. لہٰذا اب میں 11 ہجری تک پہلی ہجری میں پیغمبر اسلام ہجرت کرتے ہیں، 2 ہجری میں جنگ بدر اور شادی ہوتی ہے، 3 ہجری میں جنگ عہد اور امام حسین اسلام، 4 ہجری میں امام حسین اسلام، 5 ہجری میں جنگ خندق اور جناب زینب سلام اللہ علیہ، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ، 7 ہجری میں جنگ خیبر، 8 ہجری میں خیبر کے بعد جنگ موتا ہوتی ہے، معاف کیجیے 8 ہجری میں جنگ موتا اور فتح مکہ اور جنگ حنین. اس کے بعد 9 ہجری میں پیغمبر اسلام ادھر مدینے واپس آ جاتے ہیں، حالت آیت تطہیر اور مباحلہ. 10 ہجری میں ذی الحجہ کے مہینے میں بالکل آخر میں اعلان ولایت مولا کائنات ہوتا ہے، اور 11 ہجری میں پیغمبر اسلام بھی اور شہزادی سلام اللہ علیہ کی بھی شہادت واقع ہوئی. اب ان تمام واقعات سے درس لیتے ہوئے اگر آپ کو یاد رہ جائے گی اس طریقے سے، اب اس کے بعد اگر کوئی واقعات پڑھتے ہیں مثلا واقعہ قرطاس، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ واقعہ کب ہوا، کس بنیاد پر ہوا، اس کے پہلے لوگ کیا کر چکے تھے اور پیغمبر اسلام کو ناراضگی کیوں تھی اس گروپ کے اوپر. لہٰذا یاد رکھیے گا. میں ایک 2 بار اور ریپیٹ کروں گا، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا. ایک سلوات پڑھتے بعد محمد علیہ معصوم اور غیر معصوم کا فرق میں نے عرض کیا کہ خود پیغمبر اسلام کے بعد اگر معصومین کا سلسلہ نہ رکھا جائے تو آپ کو سیرت نبوی نہیں سمجھ میں سکتا. سیرت نبوی بتانے والا تو مل سکتا ہے لیکن سیرت نبوی کر کے دکھانے والا نہیں مل سکتا. لوگ یہ تو بتا دیں گے پیغمبر اسلام نے کیا کیا، لیکن کوئی یہ نہیں بتا پائے گا کہ پیغمبر اسلام آج ہوتے تو کیا کرتے. یہ تو وہی کر سکتا ہے کہ جس کا خون پیغمبر اسلام کا خون ہے، جس کا گوشت پیغمبر اسلام کا گوشت ہے، جس کی جنگ پیغمبر اسلام کی جنگ. جانکاری بس ایک واقعہ چھوٹا سا کہ معصوم کا کردار کیا ہوتا ہے، اور یہیں سے مصائب کی طرف. چوتھے امام واقعہ کربلا کے بعد یاد رکھیے گا اگر معصومین کو نکال دیا جائے تو اس دنیا میں آپ کو کردار پیغمبر دکھانے والا کوئی نہیں ملے. 2 سال کے بعد واقعہ ہررہ ہوتا ہے جس میں مدینے کو تاراج کر دیا جاتا ہے. چوتھے امام مدینے کے باہر اپنا ایک خیمہ لگائے ہوئے ہیں اور یہ فیصلہ تھا، حکم تھا یزید کی طرف سے کہ چوتھے امام کو پریشان نہ کیا جائے. مسلم ابن عقبہ ایک بڑا لشکر لے کر آتا ہے اور حسین بن نمیر، یہ 2 افراد تھے جو اس لشکر کے کمانڈر تھے. انہوں نے آ کر مدینے کو بالکل زمین کے برابر کر دیے. مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے اور یہ لوگ عبداللہ ابن زبیر کے پیچھے تھے. اگر آپ نے سن رکھا ہو عبداللہ ابن زبیر بھاگ کر مکے چلا جاتا ہے، یہ لوگ اس کے پیچھے مکے تک جاتے ہیں اور خانہ کعبہ پر آگ برسائی جاتی ہے. یہ سب اسی واقعہ ہررہ کے دوران. اسی دوران حسین بن نمیر، حسین بن نمیر کچھ لگے، حسین ساتھ سے حسین بن نمیر، مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. ایک انسان کھڑا ہوا تھا کہ میرے سر پہ کتنے بال ہیں، وہی نمیر بن اسامہ، اس کا بیٹا یہ حسین بن نمیر. وہ راستہ بھٹک گیا. یہ لوگ گئے عبداللہ ابن زبیر کا پیچھا کیا اور اس کے بعد جب یزید مر گیا تو سارا لشکر سیریا چلا گیا. یہ حسین بن نمیر راستہ بھٹک گیا اور بھٹکتے بھٹکتے وہ چوتھے امام کی خیمے تک آ گیا اور پیاس سے بے حال. مولا نے اسے بٹھایا، پانی پلایا، سونے کے لیے جگہ دی. سو کر اٹھا
تو اسے خود یقین نہیں ہو رہا تھا. کچھ دیر تک اس نے برداشت کیا اور اس کے بعد کہا کہ شاید آپ مجھے پہچانتے نہیں. مولا نے فرمایا کہ میں تجھے اچھی طرح پہچانتا ہوں. تجھے لگتا ہے کہ میں تجھے پہچانتا نہیں, میں تجھے اچھی طرح پہچانتا ہوں. تو نے اس خوف سے کہ کہیں حسین پانی نہ پی لیں, تو نے میرے بابا کے لبوں پہ تیر چلایا. یہ وہ کردار ہے جو معصومین کے علاوہ کوئی نہیں پیش کر سکتا. اس کے بعد مولا کے گھر میں مروان ابن حکم اور اس کے جو گورنرز تھے مدینے والوں نے یزید کے گورنر کو باہر نکال دیا. اس کے بچوں کو چوتھے امام نے اپنے گھر میں جگہ دی. اور ایک جملہ بس, قیامت ہے. بچوں کو مولا نے اپنے گھر میں جگہ دی اور اس کے بعد اپنے کسی صحابی سے کہا کہ اس کے بچوں کو, یہ جو گورنر ہے یزید کا, اس کے بچوں کو تم اپنے گھر میں رکھ لو. مولا نے فرمایا, مولا سے وہ صحابی کہتے ہیں کہ مولا آخر کیا وجہ ہے, آپ کے گھر میں کافی جگہ ہے, یہ بچوں کو آپ اپنے گھر میں کیوں نہیں رکھتے؟ مولا نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے اس کے بچوں کو تانا دے دیں کہ اگر تمہارا باپ نہ ہوتا تو ہمارے جد کے گلے پر چھری نہ چلائی جاتی. اجرکم اللہ. یہ مقام اور یہ صبر کسی معصوم کے علاوہ نہیں پیش کیا جا سکتا. اجرکم اللہ. آج شب 7 محرم کی شب ہے اور یہ وہ شب ہے جو شہزادہ قاسم علیہ السلام سے منسوب ہے. اجرکم اللہ. میدان کربلا میں 9 مائیں ہیں کہ جن کے بچوں کی شہادت ان کی نگاہوں کے سامنے ہوئی. جناب ام فروا انہیں 9 ماؤں میں سے ایک ہے. میدان کربلا میں مولا کائنات کے 6 بیٹے شہید ہوئے, امام حسن کے 4 اور بیٹے شہید ہوئے. لیکن اگر جناب قاسم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے. روایتیں کہتی ہیں کہ 13 برس کی سن میں جناب قاسم اتنے حسین و جمیل تھے کہ لشکر اعداء ان کو چاند کے لقب سے خطاب کیا کرتا تھا. عزاداران مظلوم کربلا, اگر کوئی بچہ دشمنوں کی نظر میں چاند کا ٹکڑا ہے تو اپنی ماں کی نظر میں کیا ہوگا؟ جناب ام فروا, بیواؤں کا دل یوں بھی نازک ہوا کرتا ہے اور یتیموں کا دل اس سے زیادہ نازک ہوا کرتا ہے. میدان کربلا میں ایک بیوہ ہے اور ایک اس کا یتیم بچہ ہے. اجرکم اللہ. جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہو رہی تھی 50 ہجری میں, تو آپ نے ایک تعویذ لیا اور ام فروا سے کہا, ام فروا میں یہ تعویذ اپنے بچے کے بازوؤں پہ باندھ دیتا ہوں, جب کوئی سخت مرحلہ پیش آئے تو یہ تعویذ کھول کر قاسم کے حوالے کر دینا. اجرکم اللہ. یہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا رہا, تو جیسے اس تعویذ کے بارے میں ماں کو پتا تھا, اب قاسم بھی اس تعویذ کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ تعویذ میرے بازوؤں پہ کس لیے بنا گیا ہے. اجرکم اللہ. شب عاشور آئی, میدان کربلا میں تمام مائیں اپنے اپنے بچوں کو آمادہ کر رہی ہیں. کل ایک ماں کے بارے میں تذکرہ ہو چکا, ایک اور ماں جناب ام فروا یہ بھی اپنے بچے کو آمادہ کر رہی ہے کہ کہیں اکبر کے اوپر کوئی آفت آ جائے اور میرا بچہ زندہ کر رہے. اجرکم اللہ. تمام مائیں اپنے بچوں کو آمادہ کر رہی ہیں. جناب قاسم بھی شوق شہادت میں اپنے مامو جان کے پاس بار بار جاتے ہیں, لیکن امام حسین اسلام ایک جملہ کہتے ہیں, قاسم تم میرے امام وقت کی نشانی ہو, میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں, ارے تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو. تاریخ کربلا کے مقاتل لکھتے ہیں کہ جناب قاسم ایک گوشے میں بیٹھ گئے, یتیم کا دل نازک ہوا کرتا ہے. جناب قاسم ایک گوشے میں بیٹھ گئے اور اپنے سر کو اپنے گھٹنوں میں رکھ کر رونے لگے. اپنے بچے کو گریہ کرتے ہوئے جناب ام فروا نے دیکھا, میرے لال کیا بات ہے, کہے مادر گرامی میں بار بار چچا جان کے پاس جاتا ہوں اور مجھے واپس کر دیتے ہیں, جزاکم ربکم خیر الجزا. جناب ام فروا امام حسین علیہ السلام کے پاس آتی ہیں, اے حسین میں نے آج تک تم سے کوئی خواہش نہیں کی ہے, لیکن آج تمہارے بھائی کی یہ بیوہ ایک خواہش کرنا چاہتی ہے, جزاکم ربکم خیر الجزا. ادھر جناب ام فروا امام حسین کے پاس آئیں, ادھر ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جناب قاسم خیمے کے پشت کی طرف گئے اور اپنے بازو سے وہ تعویذ نکال لیا. کہا یہ موقع ہے, اس سے زیادہ سخت منزل کیا آئے گی, اس سے زیادہ پریشانی کا مقام کیا ہوگا. خیمے کی پشت پہ جا کر جناب قاسم نے وہ تعویذ کھولا. ادھر جناب ام فروا امام حسین سے اجازت طلب کر رہی ہیں اور ادھر جناب قاسم اپنے ہاتھوں میں ایک تعویذ لے کر آئے. امام حسین نے کہا, اے قاسم کیا ہے؟ کہا, چچا جان میرے بازوؤں پر میرے بابا نے میرے لیے ایک وصیت نامہ باندھا تھا. امام حسین نے خط کو لیا, اپنی آنکھوں سے لگایا اور ایک جملہ کہا, اے قاسم میرے بھیا کا خط لائے ہو یا اپنی موت کا پروانہ لائے ہو؟ ارے میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں. عزاداران مظلوم کربلا, میدان کربلا میں ساری شہادتیں واقع ہوئی, لیکن بہت کم شہادتیں ہیں کہ جن کا اثر امام حسین علیہ السلام کے اوپر ہوا. تمام مقاتل لکھتے ہیں کہ جیسے امام حسین علیہ السلام نے اپنے
بھتیجے کو آمادہ کیا، سر پہ امامہ رکھا اور بغیر زرہ کے ایک تلوار دے کر جناب قاسم کو گھوڑے پر سوار کرنا چاہتے ہیں کہ ایک بار اپنے بھتیجے کو گلے لگا لیا۔ اے میرے لال قاسم، آخری بار اپنے چچا کے گلے لگ جاؤ۔ اور گلے لگانے کے بعد دونوں چچا بھتیجے اتنا روئے کہ حسین کو بھی غش آ گیا اور جناب قاسم کو بھی غش آ گیا۔ اجرکم اللہ، جناب قاسم سرزمین کربلا پہ جنگ کرنے کے لیے چلے۔ رجز پڑھتے ہیں ان تنکرونی، اگر تم میرا انکار کرنا چاہتے ہو، اگر تم مجھے نہیں پہچانتے ہو، فانا فرع الحسن، ارے میں حسن کا بیٹا ہوں، صدق النبی المصطفیٰ والمعتمن، میں نبی مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں نبی مصطفیٰ کا نواسا ہوں۔ اجرکم اللہ، وہذا حسین الاسیر الذی ارتحل، اور یہ حسین ہے کہ جس کو کسی نے قیدی بنا لیا ہو۔ کن لوگوں نے قیدی بنایا ہے؟ بین اناس لا سقو، ایسے وہ لوگ کہ جن تک حق کا پانی نہیں پہنچا ہے، ایسے ظالموں نے حسین کو اپنے درمیان گھیر رکھا ہے۔ جناب قاسم رجز پڑھتے جاتے ہیں، تلوار چلاتے جاتے ہیں، اپنے آپ کو فرع حسن قرار دیتے جاتے ہیں، تلوار چلاتے جاتے ہیں۔ اسی اسنا میں جناب قاسم کے جوتے کے تسمہ کھل گیا۔ اجرکم اللہ، قیامت گزر گئی۔ 13 برس کے قاسم نے جیسے دیکھا کہ میرے جوتے کا تسمہ کھل گیا، جھک کر اس کو باندھنے کی کوشش کی، سر پر کوئی خود نہیں تھا جناب قاسم کے، اتنے کمسن تھے کہ تمام ارباب مقاتل لکھتے حسین کا یہ تنہا مجاہد ہے کہ جس کے سر پہ کوئی خود نہیں تھا، ایک ننھا سا امامہ تھا۔ جناب قاسم جھک کر اپنے تسمے کو باندھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی اسرا میں ایک شقی نے قاسم کے سر کی پشت پر ایک ایسا گوشت مارا، تاریخ کربلا میں ہر صحابی نے، ہر مجاہد نے کہا مولا میری مدد کیجیے، میرے مولا میری مدد کو آئیے، میرا مولا میرا سلام لیجیے۔ جناب قاسم نے کہا یا اما ہو ادرکنی، اے چچا جان میری مدد کیجیے۔ لیکن یہ وہ مقام ہے کہ ابھی عباس بھی زندہ ہے، علی اکبر بھی سلامت ہے، حسین بھی زندہ ہے، یہ تینوں بہادر ایک ساتھ اپنے اپنے گھوڑوں پہ بیٹھے، عباس ایک طرف سے، علی اکبر ایک طرف سے، حسین ایک طرف سے۔ میدان کربلا میں حسین نے ایک واقعہ دیکھا، ایک نظارہ دیکھا۔ جناب قاسم سرزمین کربلا پہ ہے، ایک شقی قاسم کے سر و تن میں جدائی کرنا چاہتا ہے۔ عباس نے آواز دی، او بدن جان، میری موجودگی میں یہ ہمت نہ کرنا۔ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ عباس بھی آ رہے، علی اکبر بھی آ رہے، حسین بھی آ رہے، اس نے اپنے لشکر والوں کو آواز دی، اجرکم اللہ، پورا لشکر پلٹا۔ تاریخ کربلا کہتی ہے کہ حسین کو، عباس کو، علی اکبر کو ایک چھوٹی سی جنگ کرنی پڑی۔ یہ چھوٹی سی جنگ ہوئی، اس جنگ کے دوران جناب قاسم کی آواز آ رہی تھی، اے چچا جان میرے اوپر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، اے چچا جان میری مدد کو آئیے۔ حسین کہہ رہے اے میرے لال قاسم اپنا خیال رکھنا، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ لیکن اچانک جناب قاسم کی آواز آنی بند ہو گئی۔ اب اس کے بعد جب امام حسین اپنے بھتیجے کے جنازے میں پہنچے، ارے عجیب منظر دیکھا، خدا کسی یتیم کو، اپنی امانت میں رکھنے والے کو یہ منظر نہ دکھائے۔ امام حسین نے ایک جملہ کہا، اے میرا لال قاسم تمہارا چچا تم سے شرمندہ ہے، ارے تم بلاتے رہ گئے اور میں تمہاری مدد کو نہ آ سکا۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ جسے رونا نہ آئے وہ اپنے پروردگار سے آنسو مانگے، کیونکہ مولا فرماتے ہیں یہ آنسو تمہارے گناہان کبیرہ کو بخشوائیں گے۔ یہ آنسو اس شخصیت کے لیے روئے جا رہے ہیں، یہ آنسو اس مظلوم کی ذات پہ بہائے جا رہے ہیں جس کے لیے رونے والے تو موجود تھے لیکن انہیں رونے نہ دیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ امام حسین علیہ السلام، سید ابن طاؤس کے علاوہ تمام مقاتل نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام اس ٹکڑوں میں بیٹھے ہوئے لاشیں کو اپنی ابا کے دامن میں رکھتے ہیں اور اس ابا کے اپنی رضا کے دامن میں رکھا اور اس کو ایک گٹھری کی شکل دی اور اسے لے آ کر خیمے میں رکھ دیا۔ اب جناب ام فروا، اجرکم اللہ، قیامت کا جملہ ہے، جناب ام فروا کی تلاش شروع ہوئی۔ جناب ام فروا خیمے میں نہ تھی، جناب زینب نے دوسرے خیمے میں دیکھا، جناب ام فروا وہاں بھی نہ تھی۔ کیا دیکھا؟ ایک تیسرے خیمے میں جناب ام فروا خداوند عالم کے شکر کا سجدہ کر رہی ہے، اے میرے معبود، میری طرف سے، میری جانب سے میرا ہدیہ حسین کی خدمت میں قبول ہوا، میرا بچہ شہید بارگاہ حق ہو گیا، میرا بچہ شہید ہوا، علی اکبر ابھی سلامت ہے، جزاکم ربکم۔ جناب زینب نے کہا اے فروا تمہیں حسین بلا ہے۔ اب جناب ام فروا
ربی صلی اللہ معبود محمد علیہ محمد کو اس پر ہمارے ناس میں جو ملک صلی اللہ سلام اللہ علیہ اپنی عنایت فرما میرے معبود ہمارے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما میرے معبود ہمارے وقت کے امام کو ہماری اعمال سے راضی خوشنود فرما میرے معبود ہم لوگ کے ناظرین مجلس میں جو حاضر ہیں ان کی تمام عادتوں کو پورا فرما میرے معبود ہمیں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما میرے معبود ہم جو بیمار ہیں ان کی بیماری کرب علیہ السلام کے صدقہ شفاء کامل و عاجل عنایت فرما میرے معبود ہم جو مرحوم اس قبرستان کے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما میرے معبود فرزند زہرا یوسف زہرا حجت خداواری سے آزاد تمام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما جب حضرت کا ظہور ہوتا ان کو ان کے غلاموں میں شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا حسن